اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والحدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ یہ 4 آیات مبارکہ ہیں 96 سے 99 تک، 96 سے 99 تک۔ یہ ہے سورۃ المائدہ 7واں سپارہ، ترجمہ ابن کثیر سے ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے۔ حالت احرام میں کون سا شکار حلال ہے، یہاں پر اس کا ذکر ہے۔ یہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہے، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، ما تم جب تک یعنی حالت احرام میں ہو، تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کرو، جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، جہاں تم سب کو جمع ہونا ہے۔ اللہ نے حرمت والے گھر کعبے کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، قیاما للناس، اور حرمت والے مہینے یعنی حرم والی اور حرم والی قربانی اور پٹوں والے جانوروں کو بھی حرمت دی ہے، یعنی ان کی بھی حرمت کیا ہے کہ جو جانور قربانی کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں، قربانی کے لیے منسوب کر دیے گئے ہیں، ان کو مارنا حلال نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والے ہیں، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ رسول کے ذمے اللہ کا پیغام پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں، ما علی الرسول الا البلاغ، اور اللہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو ساری باتیں معلوم ہیں، جو کچھ انسان ظاہر کرے اور جو کچھ انسان چھپا لے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اور کیوں نہیں، وہ تو کائنات کے ہر ذرے سے، یعنی چھوٹی ہو یا بڑی، ہر چیز سے واقف ہے۔ آیت نمبر 95 میں ہم نے خشکی کے شکار کے بارے میں پڑھا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بطور کفارہ بیان کیا کہ اگر خشکی میں کوئی شکار کر لے حالت احرام میں، تو اس کے لیے 3 چیزیں اللہ نے بیان فرمائیں کہ اس کے کفارے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس جانور کا شکار کیا ہے اسی کے مثل اس کا بدلہ دے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو کعبے میں یعنی قربانی کی جائے گی، اور دوسری چیز فرمایا کفارے کی صورت میں مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور تیسری چیز بیان کیا کہ یا اس کے برابر روزے رکھنا، تاکہ وہ یعنی جو اس نے کیا ہے اس کا وہ کفارہ ادا کر سکے۔ تو صدقہ کتنا کرنا ہے، روزے کتنے رکھنے ہیں، اس کا آپ حدیث شریف سے دیکھ لیجئے تو علم حاصل ہو جائے گا۔ حدیث شریف ہے کتاب التفسیر، اور حدیث نمبر ہے 4517۔ یہ حدیث بخاری شریف میں کئی مقام پر ہے۔ اب یہ یہاں پر کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن معقل نے بتایا، انہوں نے بتایا کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، کس کے؟ کعب بن عجرہ کی۔ اس مسجد میں حاضر ہوا، ان کی مراد کوفے کی مسجد سے تھی، یعنی اسی میں یہ بھی تھے، یہاں پر یہ حاضر ہوئے، اور ان سے روزے کی فدیے کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے احرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لوگ لے گئے، اور جوئیں جو سر میں ہو جاتی ہیں میرے چہرے پر گر رہی تھیں، کہاں سے؟ سر سے نا، اسی لیے بریکٹ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال یہ نہیں تھا کہ تم اس حد تک تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تھا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ اتنے زیادہ انہیں تکلیف ہو گئی کہ جوئیں اتنے زیادہ ہو گئیں کہ سر سے ٹپک رہی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کوئی بکری نہیں مہیا کر سکتے، یعنی سوالیہ انداز میں. میں نے عرض کیا کہ نہیں. فرمایا پھر 3 دن کے روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. ٹھیک ہے، یعنی ایک روزے کے بدلے میں 2 مسکینوں کو کھانا. ٹھیک ہے، 3 دن کے روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. ہر مسکین کو آدھا صاع کھانا. صاع بڑا ہوتا ہے، مد چھوٹا ہوتا ہے. ایک صاع میں تقریباً آپ سمجھیے کہ 10 سے 11 کلو کا وزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک مد کوئی 3.5 کلو کا ہوتا ہے، 3.5 کلو یا 3.5 سیر ایک مد. اب آپ اس کو 3.5 کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو کتنا ہوگا؟ 3 حصوں میں اس کو جو ہے ضرب دیں، آپ تقسیم نہیں کریں. 3.5 کو 3 سے ضرب دیں گے تو یہ 10.5 بنے گا. تو وہی بات ہے کہ 10 سے 11 کے درمیان، یعنی ایک صاع جو ہے وہ 3 مد کا ہوتا ہے. تو ہر مسکین کو آدھا صاع کھانا کھلانا اور اپنا سر منڈوا لو. یعنی یہ سر منڈوانے کا کفارہ آپ نے کیا بتایا کہ اپنا سر منڈوا لو، یعنی بال یعنی کٹوا کر، یعنی ریلیف حاصل ہو جائے گا نا، جوئیں ختم ہو جائیں گی. کبھی ہو جاتا ہے نا انسانوں کسی مرض کی وجہ سے بھی جوئیں ہو جاتی ہیں. خیر برحال تو وہ فرمایا کہ یعنی آدھا صاع کتنا بنے گا آپ کا؟ یعنی 5.25 کلو. ایک اندازہ لگائیے تو 5.25 کلو. تو 5.5 کلو کھانا جو ہے یا راشن سے مراد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو پکانا نہیں پڑتا، بغیر پکائے بھی آپ کھا لیں پیٹ بھر جاتا ہے. جیسے کھجوریں عرب میں رواج تھا، تو اب 5.5 کلو کھجور کسی کو دے دی. ایک مسکین کو دیں گے 6.5 کلو. اب 6 مسکینوں کو دیں گے تو آپ اندازہ اسی سے لگا لیجئے، کوئی 32.5 یا 33 کلو کے حساب سے آپ یعنی لے لیں. اس کے بعد اس کو 6 حصے میں تقسیم کر کے آپ بانٹ دیں. مطلب جو بھی آپ طریقہ اختیار کر لیں. اور روزے رکھنے ہیں تو 3 روزے. لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِّن طَعَامٍ وَأَحْلِقْ رَأْسَكَ، اور اپنے سر کو منڈوا لو. تو اب آپ اس کا اندازہ اس طرح لگائیے. مثال کے طور پر ایک بکری کی قیمت ہے. فی زمانہ کتنے کی قیمت ہوگی اس کی؟ تقریباً آپ سمجھ لیجئے 30,000. ٹھیک ہے، بقرعید کے سیزن میں تو مہنگی ہو جاتی ہے، ویسے 30,000 35,000 40,000. ٹھیک ہے، ایک آپ اندازہ کر لیں اوسط. اب 40,000 آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ بکری نہیں صدقہ کر سکے، قربانی کے لیے حرم میں نہیں بھیج سکے، تو آپ نے ایک بکری خرید کر، یعنی بکری کی قیمت، بکری آپ نہیں خریدی، آپ نے ایک بکری کی قیمت یعنی 30,000 40,000 35,000 ایک جو آپ قیمت لگوا کر اندازہ کر کے اپنی یعنی حیثیت کے مطابق، تو 30,000 رکھ لیجئے. 30,000 روپے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تقسیم کر دینا ہے. کس میں؟ فقیروں میں، غریبوں میں بانٹ دینا ہے، یا اس سے کھانا یا کھانے پینے کی اشیاء یا راشن خرید کر غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے. اور اگر یہ بھی میسر نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ روزے رکھ لینا ہے. اب آئیے سمندر کے شکار کے بارے میں. سمندری شکار کیا ہیں؟ بحر کسے کہتے ہیں؟ احل لکم، تمہارے لیے حلال ہے، حلال کر دیا گیا ہے، لکم تم سب کے لیے. صید البحر، صید شکار. بحر کسے کہتے ہیں؟ پانی کو. پانی سے مراد کیا ہے؟ سمندر ہے، دریا ہے. ٹھیک ہے، جھیل ہو یا نہر یا کسی اور قسم کا پانی ہو، ندی کا پانی ہو. تو جو بھی پانی، سارے پانی یعنی اس میں شامل ہو گئے، داخل ہو گئے. یہ حکم یعنی سب کے لیے آ گیا. ٹھیک ہے، سب برابر ہیں. اور اس میں وہ تمام جانور شامل ہیں جو پانی سے باہر زندہ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، جو پانی سے باہر اگر کریں تو وہ فوراً مر جائیں. تو وہ سارے جانور بھی شامل ہیں جو سمندر میں رہتے ہیں اور حلال ہیں، کھانے پینے والے ہیں. مچھلی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مچھلی کو ذبح نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے، کوئی اور جانور ہی ہوگا جسے آپ ذبح کر سکتے ہیں. تو آپ زندہ پکڑ لیں اور اس کے بعد آپ اس کو یعنی آپ حلال کر سکتے ہیں اپنے لیے. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی پانی کے شکار کو حلال کہا گیا ہے. اور کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں کہ مچھلی کے سوا سب حرام ہیں. صید البحری فرمایا، صید البحری سے مراد پانی کا ہر وہ جانور ہے جو زندہ پکڑا جائے، اور طعاموں سے مراد پانی کا وہ جانور ہے جو وہیں
مر جائے اور سمندر یا دریا اسے باہر پھینک دے یا کوئی مر کر پانی کے اوپر آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ تفسیر آئی ہے۔ ابن جریر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے، طعامہ ما لفظہ البحر میتا، یعنی اس آیت میں طعاموں سے مراد وہ جانور ہے جسے سمندر میں مردہ حالت میں کنارے پر یعنی سمندر پھینک دے۔ اور ہدایہ کے مصنف نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور ابن جریر نے بہت سے صحابہ سے یہی معنی نقل فرمایا ہے۔ بعض لوگوں نے صرف مچھلی کو حلال اور پانی کے دوسرے تمام جانوروں کو حرام کہہ دیا ہے، اور وہ بھی صرف وہ جو زندہ پکڑی جائے، اگر مر کر پانی کے اوپر آ جائے تو اسے حرام کہتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں درست نہیں، کیونکہ وہ اس آیت کے خلاف ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سمندر کے پانی کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے۔ یہ حدیث آپ کو مل جائے گی موطا میں بھی اور ابو داؤد شریف میں بھی، ترمذی شریف میں بھی، تو یعنی یہ حدیث آپ کو کئی کتابوں میں ملے گی۔ اسی طرح کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگی مہم پر بھیجا۔ ان کے پاس کھانے کی چیزیں ختم ہو گئیں، تو انہوں نے ٹیلے جیسی ایک بہت بڑی مچھلی دیکھی جسے سمندر کا پانی کنارے پر چھوڑ کر ہٹ چکا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، یعنی پورے قافلے کے ایک امیر جو ہوتے ہیں امیر تھے، انہوں نے اسے کھانے کی اجازت دے دی۔ 1 ماہ تک 300 لوگ اسے کھاتے رہے اور خشک کر کے ساتھ بھی لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت ہے تو ہمیں بھی دو۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کچھ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا، آپ نے بھی اس میں سے کھایا۔ یہ حدیث شریف موطا امام مالک میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور کئی جگہ ہے، مسلم شریف میں بھی کئی جگہ ہے، اس کے علاوہ بھی محدثین نے نقل کیا ہے، اور کوئی بخاری شریف میں کم از کم 6 مرتبہ تو ہے۔ اس حدیث کو 6 جگہ بیان کیا ہے کم از کم بخاری شریف میں۔ یہ دیکھ لیجئے، آپ کو یہاں یہ حدیث ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، ایک حدیث کا نمبر تو آپ دیکھ لیجئے 2483۔ بخاری شریف ہے کتاب الشرکہ، ٹھیک ہے، شراکت کا بیان۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، آخری حصہ ہم آپ کو بخاری شریف سے بھی دکھا دیتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اتفاق سے ہم سمندر میں کیا ہوا کہ ہمیں ایک ایسی مچھلی مل گئی جو اپنے جسم میں پہاڑ کی طرح معلوم ہوتی تھی، پہاڑ کی طرح، یعنی اتنی بڑی مچھلی تھی۔ ہمارے یہاں لوگوں نے حرام قرار دے دیا نا، حرام نہیں ہے، دیکھیں پہاڑ کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ سارا لشکر اس مچھلی کو اٹھا 18 دن تک کھاتا رہا۔ کتنے دن تک کھاتا رہا؟ 18 دن تک کھاتا رہا۔ یہاں پر 18 دن کا ذکر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ گنتی لوگ بھول بھی جاتے ہیں، تو اس کی گنتی میں تھوڑا سا کبھی آپ کو فرق آ جاتا ہے، تو اس میں آپ کو تعرض نہ سمجھیں کبھی بھی۔ تو آپ بتائیے کہ 300 کا لشکر 18 دن تک ایک مچھلی کھاتے رہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں، اور پھر بچا کر بھی لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فرمایا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دونوں پسلیوں کو کھڑا کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد اونٹوں کے ان کے تلے سے چلنے کا حکم دیا، اور وہ ان پسلیوں کے نیچے سے ہو کر گزرے، لیکن اونٹ نے ان کو چھوا تک نہیں۔ یعنی اتنی، یعنی اس کی جو ہڈیاں، کانٹا جیسے ہم کہتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں، ظاہر ہڈیاں وہ کانٹے کی طرح ہوتی ہیں، اب وہ ظاہر بڑی مچھلی تھی تو اس کی ہڈیاں بھی کتنی مضبوط اور کتنی بڑی، کتنی موٹی تھیں کہ ان کو یعنی ایک طرح سے گیٹ بنا دیا اس کا، اور اس گیٹ سے اونٹوں کو گزارا تو اونٹوں کو وہ چھوا بھی نہیں۔ آپ سوچیں، تصور کریں۔ تو یہ ہے کہ اللہ نے سمندر کے جو آپ کے بڑے بڑے ہوں یا چھوٹے چھوٹے ان جانوروں کو مچھلی کی صورت میں ہو یا کوئی اور صورت میں حلال قرار دیا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فہم سے، ان کے عمل سے بھی ثابت ہے یہ بات۔ تو اب آپ نے حدیث شریف کے حوالے سے دیکھ لیا کہ وہ مچھلی مردہ بھی تھی، سمندر کے ساحل پر آ کے پلٹ بھی گئی تھی، اور وہ بہت بڑی بھی تھی۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ بڑی مچھلی ہو یا وہ سمندر میں مر بھی جائے اور وہ پلٹ بھی جائے،
تو وہ جائز ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائز کر دیں، جس کو صحابہ کرام کھائیں اور حلال سمجھیں اور حلال ہو، تو اس کو کوئی اور حرام کرے تو پھر وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں حاصل ہے۔ اللہ نے یہ حق صرف اپنے نبی علیہ السلام کو دیا ہے، اور لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نبی پر ہر وقت نازل ہوتا رہتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے وحی آ جاتی ہے، لیکن دیگر کسی امتی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی اگر اللہ کی حلال کردہ کو حرام کرے اور حرام کردہ کو حلال کرے تو وہ جان لے کہ پھر اس کا کیا مقام، کیا مرتبہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کا کیسا وہ باغی ہوگا اور کیسا پھر اس کا انجام ہوگا۔ یہ کوئی ناسمجھ ہی ہوگا جس کو سمجھ نہ آئے، باقی سب سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا متاعا لکم وللسیارہ، کیا فرمایا؟ یہ رخصت تمہارے فائدے کے لیے ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حج کے طفیل حلال ہوئی ہے، بلکہ سمندر کا جانور محرم احرام والے کے لیے اور غیر محرم سب کے لیے حلال ہے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، بحر کہتے ہیں پانی کو اور بر کہتے ہیں خشکی کو، تو خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، نہیں کر سکتے، یعنی حالت احرام میں تم پر خشکی کا شکار کرنا حرام ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلیل ہے کہ اس حالت میں شکار کرنا حرام ہے، لہٰذا جب کوئی محرم قصد و ارادے سے شکار کرے تو وہ گناہ گار ہوگا اور اسے تاوان ادا کرنا ہوگا، یا غلطی سے شکار کر لے تو بھی اسے تاوان ادا کرنا ہوگا۔ بہرحال شکار جس طرح بھی کیا ہو اس کا کھانا اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ یہ مردار کی طرح ہے، جیسے مردار کھانا حرام ہے اسی طرح کسی محرم کا شکار بھی حرام ہے۔ بتایا کہ چاہے اس کا پیسہ بھی حلال ہو، سب کچھ حلال ہو، اس کو ذبح بھی حلال طریقے سے کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ حرام ہے۔ اس شکار کا محرم یا غیر محرم دیگر سب لوگوں کے لیے بھی کھانا حرام ہے، کوئی بھی نہیں کھا سکتا۔ جو شکار محرم کرے گا اس کو کوئی بھی نہیں کھا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک کسی محرم نے شکار کر لیا، کوئی بڑا سا ہرن مار لیا، بہت سارا گوشت نکلا، ذبح بھی کر لیا، تو وہ چاہے کہ میں نہیں کھاؤں دیگر لوگ کھا لیں، نہیں، کسی کے لیے حلال نہیں، سب کے لیے وہ حرام ہے۔ اچھا، اب اگر کسی غیر محرم یعنی جس نے احرام نہیں باندھا، کسی عمرہ اور حج کی نیت نہیں کی ہے، غیر محرم نے شکار کیا ہو اور وہ محرم کو بطور ہدیہ دے دے، تو اس صورت میں اگر غیر محرم نے محرم کو ہدیہ دینے کی نیت سے شکار کیا ہو تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 1825 ہے، بخاری شریف ہے۔ تقریباً محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اب آئیے یہاں سے ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، اور انہیں کس نے بتایا؟ ان کو صعب بن جسامہ، ٹھیک ہے، یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ ابوا یا ودان میں تھے، یہ نام ہے جگہوں کے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک یہ کوئی شکار ہے اس کا تحفہ دیا، یعنی پکا کر تیار کر کے تحفہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس کر دیا تھا، کیونکہ آپ احرام میں تھے، واپس کر دیا۔ پھر جب آپ نے ان لوگوں کے چہروں پر ناراضی کا رنگ دیکھا کہ وہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں آپ کے تحفے کو واپس کرنے کی وجہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے کو، گفٹ کو واپس کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ واپسی کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں، ہم محرم ہیں، اس لیے ہم تمہارا یہ شکار کردہ تحفہ واپس کر رہے ہیں۔ تو مطلب بہتر یہ ہے کہ حالت احرام میں آپ کسی کا شکار کیا ہوا تحفہ بھی نہ لیں، اگرچہ اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے کیا ہے، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اس لیے شکار کیا ہو کہ آپ کو وہ کھلائے، تو اس لیے آپ اس کا شکار کیا ہوا پرندہ، جانور کچھ بھی آپ نہ کھائیں۔ احتیاط کرنا اچھا ہے اس لحاظ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہیں لیا۔ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 1824 ہے۔ محرم
جس نے احرام باندھا ہے غیر محرم کے شکار کرنے کے لیے احرام والا شکار کی طرف اشارہ بھی نہ کرے. اگر اشارہ کریں گے جبھی بھی وہ شکار حرام ہو جائے گا. یہ حدیث آپ دیکھ لیجئے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کا ارادہ کر کے نکلے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو جس میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے یہ ہدایت دے کر راستے سے واپس بھیجا کہ تم لوگ دریا کے کنارے کنارے ہو کر جاؤ اور دشمن کا پتہ لگاؤ. ظاہر ہر وقت دشمن پیچھے لگے رہتے تھے. پھر ہم سے آ ملو. چنانچہ یہ جماعت دریا کے کنارے چلی. واپسی میں سب نے احرام باندھ لیا تھا لیکن ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی احرام نہیں باندھا تھا. یعنی ابھی نہ احرام باندھا تھا نہ احرام کی نیت کی تھی. ابھی وہ ایک عام سے مسافر تھے. یہ قافلہ چل رہا تھا کہ کئی گورخر وہی کوئی جانور ہوگا دکھائی دیے. ابو قتادہ نے ان پر حملہ کیا اور ایک مادہ کا شکار کر لیا. پھر ایک جگہ ٹھہر کر سب نے اس کا گوشت کھایا اور ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ کیا ہم محرم ہونے کے باوجود شکار کا گوشت کھا بھی سکتے ہیں. چنانچہ کچھ گوشت بچا وہ سب ساتھ لائے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب لوگ تو محرم لیکن ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام نہیں باندھا تھا. پھر ہم نے گورخر دیکھے اور ابو قتادہ نے ان پر حملہ کر کے ایک مادہ کا شکار کر لیا. اس کے بعد ایک جگہ ہم نے قیام کیا اور اس کا گوشت کھایا. پھر خیال آیا کہ کیا ہم محرم ہونے کے باوجود شکار کا گوشت کھا بھی سکتے ہیں. اس لیے جو کچھ گوشت باقی بچا ہے یعنی جیسے خیال آیا ویسے ہی باقی چھوڑ دیا. جو باقی بچا ہے وہ ہم ساتھ لائے ہیں. پھینکا نہیں ساتھ میں رکھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکار کرنے کے لیے کہا تھا یا کسی نے اس شکار کی طرف اشارہ کیا تھا؟ سب نے کہا نہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بچا ہوا گوشت بھی کھا لو. معلوم ہوا کہ حالت احرام والوں کے واسطے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ شکاری کو اشاروں سے اس شکار کے لیے رہنمائی کر سکیں. یعنی اگر کسی نے احرام باندھ لیا ہے تو پھر اب آپ یہ رہنمائی بھی نہیں کر سکتے کہ اشارہ کریں کہ وہ دیکھو سامنے دیکھو ہرن جا رہا ہے, وہ دیکھو نیل گائے جا رہی ہے, وہ دیکھو پرندوں کا جھرمٹ دیکھو ادھر وہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے, تمہیں نظر نہیں آ رہا مجھے نظر آ رہا ہے. آپ اشارہ بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اشارہ بھی کر دیا تو پھر وہ شکار غیر محرم کے لیے بھی حرام ہو جائے گا. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون, اور اللہ سے جس کے پاس تم سب کو جمع ہونا ہے جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو. اللہ کا تقوی حاصل کرو. ہر وقت اس بات کا خیال رکھو کہ ہمیں اللہ کے حضور میں حاضری دینی ہے. ہر عمل میں اس بات کا تصور قائم رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور اس کی اطاعت بجا لاؤ, فرائض کو ادا کرو اور جن باتوں سے اس نے منع فرمایا ہے ان سے باز آ جاؤ. ان آیات میں جنہیں اس نے تمہارے نبی پر نازل فرمایا ہے اس نے تمہیں شراب, جوئے اور آستانے اور بت اور یہ فال جو نکالتے ہیں تیروں کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے, اور حالت احرام میں جنگل کے شکار سے اور زمین کے اور خشکی کے شکار سے منع فرمایا ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ تمہیں تمہاری نافرمانی کی سزا دینے پر قادر ہے. وہ سزا دیں گے. اللہ تعالیٰ اس بات کا خیال رکھو اور اللہ تعالیٰ اطاعت کرنے والوں کو بہترین جزا بھی دیں گے. پھر آگے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام للناس قیاما للناس. کیا فرمایا؟ اللہ نے عزت کے گھر کعبے کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے عزت والے گھر کعبے کو ان لوگوں کے لیے ستون اور نظام بنا دیا ہے جن کے پاس کوئی ایسا سردار نہ ہو جو قوی کو کمزور پر, بدکار کو نیکوکار پر اور ظالم کو مظلوم پر زیادتی کرنے سے روک سکے. حدود حرم میں شکار کو منع کرنے کے بعد اور اس کے علاوہ ارد گرد شکار خشکی کا شکار کو اس کی ممانعت کرنے کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح کعبہ اور اس کی حدود جانوروں کے لیے امن گاہ ہیں اسی طرح کعبہ انسانوں کے حفظ و بقا کا بھی سبب ہے اور یہ شہر بھی محترم شہر ہے.
بہت ہی احترام کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی عزت و عظمت لوگوں کے دلوں میں ایسی مستحکم کر دی ہے کہ اس زمانے میں جب کہ جزیرہ عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی دین نہیں تھا اور قتل و غارت کی گرم بازاری تھی، اس وقت بھی یہاں کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں تھا۔ اگر باپ کا قاتل بھی اگر وہاں آ جاتا تو اس کی طرف بھی بری نظر سے نہ دیکھا جاتا، باوجود اس کے کہ گرد و نواح کا علاقہ سب صحرا اور ریگستان تھا، لیکن تجارتی قافلوں کی یہی منڈی تھی۔ عرب کے گوشے گوشے سے لوگ یہاں جمع ہوتے اور کاروبار کرتے۔ یہ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت تھی، فجعل، سو آپ بنا دیجیے افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ تو دیکھا جا سکتا ہے اس زمانے سے آج تک، اور تاریخ میں پڑھا جا سکتا ہے کہ امن بھی رہا اور ہر طرح سے اللہ ان کو رزق بھی فراہم کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ حج و عمرے کی عبادات یہاں یعنی مکہ ہی میں ادا کی جاتی ہیں۔ ہر مسلمان دنیا کے کسی گوشے میں ہو، نماز کے وقت کعبے کی طرف ہی رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ حج کے موقع پر دنیا کے کونے کونے سے کلمہ گو کھچے چلے آتے ہیں۔ والشہر الحرام، حرمت والے مہینے، تو حرمت والے مہینے بھی لوگوں کے حفظ و بقا کا سبب تھے، کیونکہ انہیں 4 مہینوں میں تجارتی قافلے کیا ہوتا تھا، وہ سب لوگ بے خوف و خطر ادھر ادھر جا سکتے تھے۔ لوگ مطمئن ہو کر اپنے مقاصد کے لیے دور دراز کے سفر کر سکتے تھے۔ خوف و ہراس کے بادل جو ہر وقت افق پر منڈلاتے رہتے تھے وہ بھی ان مہینوں میں چھٹ جاتے تھے۔ انہیں ان دنوں میں لوگ جو ہے عمرہ حج کرنے کی سعادت سے بھی بہراندوز ہو سکتے تھے، آرام سے، کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ یہی ساری وجوہات کے پیش نظر ان حرمت والے مہینوں کو بھی قیاما للناس فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیاما للناس والشہر الحرام، وہ شہر خود بھی اور یہ جو محترم مہینے ہیں وہ بھی، لتعلموا، اس لیے کہ تم جان لو، یا تاکہ تم جان لو، تم کو معلوم ہو جائے کہ ان چیزوں کو لوگوں کی حفظ و بقا کا باعث بنا دینا اللہ تعالیٰ کے علم محیط کی دلیل ہے، کیونکہ عرب لوٹ مار کے عادی تھے، حکومت اور قانون وہاں موجود نہیں تھا۔ اگر کعبہ اور حرمت والے مہینے بھی نہ ہوتے تو وہاں کی حالت اور خستہ ہو جاتی۔ کیسے پھر لوگ زندگی گزارتے، کیسے اپنی معیشت کو وہ بہتر بناتے؟ سوچئے کہ وہ اللہ ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اور تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایسا نظام نہ بنایا ہوتا تو ان لوگوں کو وہاں کون روک تھام کرتا؟ آپ بتائیے کہ عزت کے مہینوں کو، قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، ان چیزوں کو بھی اسی نے اسی طرح کا نظام بنا دیا ہے جیسا کہ کعبے کو اس نے نظام بنایا ہے۔ ان سب کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے رک جاتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی اور تو قانون ہے نہیں، کوئی اور روکنے والا تو موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو دین کے کیا کیا؟ نشانات، علامات اور بندوں کے امور کے مصالح بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو، حرمت والے مہینے، قربانی اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، ان عربوں کے لیے جو ان کی تکریم و تعظیم کرتے تھے، اس سربراہ کے قائم مقام بنا دیا ہے جو اپنے پیروکاروں کے امور کی نگہداشت کرتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ذرا غور تو کیجئے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تمام تفصیلات جانتے ہیں اور اسے خوب معلوم ہے کہ تمہاری دینی اور معاشی بہتری کس چیز میں ہے اور کس چیز میں نہیں ہے۔ حرمت والے مہینے بھی دیکھیے اللہ نے 4 رکھے ہیں، 3 تسلسل سے ایک ساتھ اور ایک الگ سے، ٹھیک ہے۔ اب 3 تسلسل سے ایک ساتھ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، تو اس سے کیا فائدہ ہے کہ اگر کسی کا لمبا سفر ہو تو پورا ہو جائے آرام سے، آپ تصور کیجئے۔ اور ایک الگ سے بھی ہے تاکہ جو ہے بیچ میں بھی ایک رہے گنجائش، ایسا نہ ہو کہ پھر باقی مہینے جو ہے وہ فارغ ہیں، نہیں۔ تو لوگ کیا کرتے تھے کہ 4 مہینوں میں جب ان کو امن ہوتا تھا، 3 مہینے ایک ساتھ اور ایک الگ ادھر سفر میں، تو وہ اپنا تجارت کر لیتے اور سال بھر کی ضروریات کا سامان جمع کر لیتے تھے تاکہ ان کو سال بھر پریشانی نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے یہ مہینے بھی گویا لوگوں کی زندگی قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ان کے لیے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس لیے
کہ تاکہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں، اور بے شک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ لوگوں، میں نے ان چیزوں کو تمہارے لیے قیام اس لیے بنایا ہے تاکہ تم یہ جان لو کہ جس اللہ نے تمہاری دینی مصلحتوں کے لیے ان چیزوں کو قوام بنایا ہے وہ تمہارے نفع و نقصان سے بھی خوب آگاہ ہے۔ اسی طرح وہ مولا یہ بھی جانتے ہیں کہ کون سی چیزیں تمہاری دنیا کے لیے بہتر ہیں اور کون سی چیزیں تمہاری آخرت کے لیے بہتر ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہر امور اور معاملات میں کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ اس نے ایک ایک چیز کو گن رکھا ہے تاکہ نیکوکار کو اس کی نیکی کی جزا اور بدکاروں کو اس کی برائی کی سزا دے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، جان رکھو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے بھی ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہیں، مہربان بھی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ بھی مانگتے رہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار بھی رہیں۔ اصل ایمان یہ ہے کہ اللہ کے بندے ہم سب خوف و رجا، ڈر اور امید کی حالت ہم پر ہر وقت طاری رہے، اسی کے درمیان ہماری زندگی رہے۔ ما علی رسولی الا البلاغ، یعنی جب انہوں نے یہ حکم پہنچا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا اور تم پر حجت قائم ہو گئی۔ اب کسی شخص کو یعنی کوئی عذر پیش کرنے کی کچھ بھی صورت باقی نہیں رہی، کسی شخص کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یاد رکھو اللہ کے نبی کے ذمے جو کام اللہ نے دیا تھا وہ تو کر دیا پورا۔ اللہ کے نبی کے ذمے یہی بات تو تھی کہ اللہ کا پیغام پہنچا دے، وہ پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ بھی ہے بندوں کو، سرزنش اور وعید بھی ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جسے ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے یہ ہے کہ وہ تم تک ہمارے پیغام کو پہنچا دیں۔ پھر اطاعت پر ثواب اور گناہوں پر عذاب دینا کس کا کام ہے؟ وہ اللہ کا کام ہے، اور ہم سے نہ وہ شخص مخفی ہے جو اطاعت کر رہا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کرے وہ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور جو نافرمانی کرے اور پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ سے وہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کیونکہ ہم تم میں سے ہر شخص کے عمل کو جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے اپنے اعضاء کے ساتھ کیا عمل سر انجام دیا اور زبان کے ساتھ کیا لفظ اس نے ادا کیا۔ تم اپنے دلوں میں ایمان اور کفر یا یقین اور شک اور نفاق کو چھپائے ہوئے ہو، ہم اس سے بھی خوب آگاہ ہیں۔ تو جس ذات گرامی کی یہ شان ہو اس سے نہ تو دلوں کی دھڑکنیں چھپی اور پوشیدہ رہ سکتی ہیں اور نہ ظاہری اعمال۔ وہ آسمان و زمین کے ذرے ذرے سے آگاہ ہے، اسی کے ہاتھ میں ثواب و عذاب ہے، وہ اس لائق ہے کہ اسی سے ڈرا جائے اور اس کی اطاعت بجا لائی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اب آپ غور کیجیے کہ ہم نے یہ 4 آیات مبارکہ پڑھی ہیں قرآن مجید کی، دیکھیے اس میں ہمارے لیے کتنے سارے سبق پوشیدہ ہیں، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہنچائی ہوئی بات کو کتنی اہمیت دینی ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچائی ہے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہنچائی ہے تو ہمیں بالکل من و ان مان لینا ہے، سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچائی ہوئی بات اپنی طرف سے پہنچائی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ باتوں کو رسول اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے، تو اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہی ترجیح دینی ہے، ان باتوں کو ہمیں سب سے زیادہ اوپر رکھنا ہے اور ہر وقت مان لینا ہے۔ کس طرح ماننا ہے؟ اندر کے دل کے گہرائیوں سے تہہ دل سے مان لینا ہے، سر تسلیم خم کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایسا نہیں کرنا کہ زبان سے کچھ اور کہیں اور دل میں کچھ اور رکھیں، ظاہر کچھ اور کریں چھپائیں کچھ اور نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو تو ہر چیز معلوم ہے، وہ زمین و آسمان کی بھی ہر بات جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہماری کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنے مولا کے سامنے، مالک کے سامنے ہر بات میں، ہر عمل میں، ہر جو احکام میں سر تسلیم خم رکھنا ہے، ہر وقت فرما برداروں کی طرح زندگی بسر کرنا ہے۔
تو ان آیات میں اگر آپ غور کریں گے آپ کو بہت سارے سبق ملیں گے، اور آپ کو سب سے پہلا سبق یہ ملے گا کہ اللہ اس کے رسول کی بات کو ہر بات پر اہمیت دو۔ اللہ تعالی ہماری دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے، ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طور پر صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے شک کام جب بنتا ہے جب اللہ کی مدد آتی ہے۔